السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص تھا، لوگوں کو بابی ہونے کا تانا دیا کرتا تھا۔ لوگوں کو کہتا تھا کہانیاں کران دیو، عوام نو کہانیاں کران دیو۔ اب یہ ذلت اس پر مسلط ہو چکی ہے۔ جب یہ بات کہتا تھا نا، لوکاں نو کہانیاں کران دیو، یہ خود بھی اس وقت میں لوگوں کو کہانی کرا رہا ہوتا تھا۔ ہم علماء جو ہیں، بہت سے علماء جو ہیں، انہوں نے یہ بات کو عرض کیا، اور طلباء جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھا کہ یہ شخص جو ہے یہ دجال اور کذاب ہے۔ یہ خود بہت سی جگہ پر عوام الناس کو کہانیاں کراتا ہے، اور بے سند اور جھوٹی روایات جو ہیں یہ لکھتا بھی ہے اور بیان بھی کرتا ہے، صرف اس لیے کہ صحابہ کرام کی ذات کو مجروح کیا جائے، صحابہ کرام کو مجروح کیا جائے۔ خصوصاً معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ شخص جو ہے یہ جھوٹی بے سند روایتیں بیان کرتا رہا۔ اللہ کی توفیق و رحمت سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بحر کے ذریعے خوشخبری سنائی، قد آؤ جابو، پہلا لشکر جو غزوہ بحر کرے گا اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2924۔ اب یہ جو شخص ہے یہ کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو داغدار کرتا؟ یہ جھوٹا خود ہی اپنے جھوٹ میں پکڑا گیا۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو سنیں۔ کہتے ہیں انہوں نے تجدیدی کام کیا ہے۔ نمبر 1، آل امیہ نے جو دینی بگاڑ پیدا کیا تھا وہ ختم کیا۔ نمبر 2، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر جو ممبروں سے سب و شتم کا سلسلہ 60 سال سے صلح حسن 41 ہجری سے 99 ہجری تک مسلسل جاری تھا، وہ انہوں نے ختم کروایا، اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 خطبے میں داخل کی۔ ورنہ خطبے میں تو کہا جاتا تھا کہ علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو انہوں نے اس کی جگہ یہ آیت داخل کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ والی آیت سورۃ النحل آیت نمبر 90۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو سن لی کہ بنو امیہ کے دور میں 60 سال ممبروں پر لعنتیں ہوتی رہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ 41 ہجری سے لے کر 99 تک اس نے تاریخ بھی بیان کی، ڈیٹ بھی بیان کر دی۔ ہجری 41 سے لے کر 99 تک ممبروں پر لعنتیں ہوتی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، وہ پہلے اسلام کے مجدد تھے جو آئے، اور انہوں نے ممبروں پر جو لعنتیں ہوتی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ بند کروائی، اور خطبہ میں یہ آیت ڈال دی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ سن لی آپ نے ویڈیو؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک بار کہیں غلطی سے کہہ دیا ہوگا، انسان خطا ہو سکتی ہے۔ پھر ایک اور ویڈیو بھی سن لیں۔ بعض ماچے اس وقت بنے ہوئے وہ کہتے ہیں نہیں صلح حسن تک لعنت ہوتی تھی، بعد میں ختم ہو گئی تھی، تو پھر عمر بن عبدالعزیز نے کون سی لعنت ختم کروائی تھی 60 سال کے بعد؟ بعض ماچے اس وقت بنے ہوئے وہ کہتے ہیں نہیں صلح حسن تک لعنت ہوتی تھی، بعد میں ختم ہو گئی تھی، تو پھر عمر بن عبدالعزیز نے کون سی لعنت ختم کروائی تھی 60 سال کے بعد؟ اب دوسری ویڈیو میں بھی یہ یہی بات کر رہا ہے، اور ویڈیو کے اندر بعض اوقات سکین بھی لگاتا ہے۔ تاریخ الخلفاء امام سیوطی کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، ممبروں پر 60 سال لعنتیں ہوتی رہیں، اور ان 60 سالوں کے اندر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بھی ہے۔ مقصد اس کا صرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو مجروح کرنا۔ اب اس کی ایک اور ویڈیو سنیں، اس میں بھی یہی بات کر رہا ہے۔ علی کے خلاف کھڑے ہوئے وہ شیعان معاویہ ہی کی ایک بگڑی بھی شکل کہہ لیں، وہی لوگ تھے کیونکہ ان کے دور میں یہ کام شروع ہوا۔ اللہ بھلا کرے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی وعلیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ المتوفی 101 ہجری، جو اسلام کے پہلے مجدد ہیں، انہوں نے یہ پھر رسم ختم کروا کے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 جو ہے وہ خطبے میں داخل کی۔ الحمدللہ۔ جی ناظرین، آپ نے 3 ویڈیو سن لی جس کے اندر یہ ایک ہی بات کر رہا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں جو ہے وہ لعنت ہوتی رہی، 60 سال ممبروں پر لعنتیں ہوتی رہی، اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ بنے تو انہوں نے یہ سلسلہ بند کروایا، اور خطبہ میں آیت ڈال دی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اب یہ بات جو ہے امام سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، بعض اوقات اس نے خود بھی ویڈیو میں سکین دکھایا ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ 911 میں فوت ہوئے، اور جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے 41 ہجری سے لے کر 99 کا، وہ پہلی صدی کا واقعہ ہے۔ امام سیوطی کی وفات 911 کی، یعنی امام سیوطی رحمہ اللہ جو ہیں وہ 10ویں صدی میں فوت ہو رہے ہیں، 9ویں صدی کے وہ محدث ہیں، 10ویں میں یعنی 911 میں وہ فوت ہو رہے ہیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کی تاریخ الخلفاء کے اندر اس کی کوئی سند موجود نہیں، اس لیے میں نے کہا نا ایک شخص جھوٹا کذاب لوگوں کو کہتا تھا کہانیاں کرا دے، خود کہانی کراتا رہا، کئی سال اس نے یہ کہانی کرائی عوام کو،
صرف اور صرف اس لیے کہ اس کی رافضیت لوگوں تک پہنچے اور لوگ بھی اس کی اس رافضیت کو قبول کریں اور لوگوں کے دلوں میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا بغض بھرا جائے. کہ عوام الناس سوچے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کیسے کاتب وحی اور صحابی رسول تھے کہ ان کے دور میں اور جو ہے وہ ان کے ہوتے ہوئے اور ان کے دور میں جو ہے وہ ممبروں پر علی رضی اللہ تعالیٰ کو لعنت کی جاتی رہی تھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں, لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے. اب یہ 2023 ہے, اپریل کا مہینہ 2023, جب اسے یہ پوچھا گیا کہ اس کی تو کوئی سند موجود نہیں ہے, اس کی سند کہاں پر ہے, اب اس نے یو ٹرن لے لیا. اب دیکھیں یہ کس طریقے سے یو ٹرن لیتا ہے, یہ کس طریقے سے بندر کی طرح اچھل کود کرتا ہے. لوگوں کو کہتا تھا یہ چیز فلاں کے گلے کی ہڈی بن گئی, فلاں کو میں نے پھکی اور فلاں کو میں نے پھکا دے دیا, اب دیکھیں اس کے لیے خود یہ گلے کی ہڈی بن گئی. عوام الناس میں شعور پیدا ہو گیا اور اللہ کی توفیق اور رحمت سے علماء اہل سنہ کی جو محنت ہے وہ رنگ لائی. جس طرح پہلے مرزے کو ذلیل کر کے رکھ دیا علماء نے, اسی طریقے سے یہ دوسرا جو مرزا ہے جہلم کا, یہ بھی ذلیل ہو رہا ہے. اب جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کے پمفلٹ میں روایت بے سند, اس نے کہا کون سی بے سند روایت ہے. سائل نے سوال کیا روایت, اس نے فوراً حدیث بنا دیا کہ میرے پمفلٹ میں تو کوئی بے سند حدیث موجود نہیں ہے. اب یہ جو روایت ہے 60 سال ممبروں پر لعنت ہوتی تھی بنو امیہ کے دور میں, یہ اس نے اپنے پمفلٹ جو ہے 72 صحیح الاسناد واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر, اس میں یہ ڈالی ہے صفحہ 23 پر, اور وہاں پر سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب کا حوالہ دیا ہے تاریخ الخلفاء اور باب عمر بن عبد العزیز. اب میں نے آپ کو پہلے بتا دیا 800 سال کا فرق ہے. واقعہ جس کا الزام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر لگا رہا ہے وہ پہلی صدی کا ہے, اور جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہے وہ 9ویں صدی کی کتاب, اور کوئی سند وہاں پر موجود نہیں ہے. اب جب اس سے پوچھا گیا کہ اس کی سند نہیں, تو اب اس نے یو ٹرن کیسے لیا, آپ یہ ویڈیو سنیں. بے سند روایت نہیں لی جائے گی. آپ کے کربلا ریسرچ پیپر میں بے سند روایت موجود ہے, کوئی بے سند روایت نہیں. ذرا بتائیں کہ جو بے سند روایت کون سی حدیث میں نے اس میں بے سند لی ہوئی ہے. ذرا جس کا سوال ہے وہ ایک پیپر پہ کون سی حدیث بے سند لی ہوئی ہے بتائیں, جس کا سوال ہے. کوئی نہیں ہے. رہ گا جو نوٹ کے ساتھ میں نے مختلف لوگوں کے اقوال لیے ہوئے وہ نمبری میں تو نہیں ہے, نام حدیث میں. ہاں چونکہ وہ آپ کے اتنے بڑے ہیں کہ آپ کو حدیث سے آگے وہ محبوب ہے. جلال الدین سیوطی کا نام باپا جانی کس طرح لیتے ہیں, 72 دفعہ سر کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا. تو میں جلال الدین سیوطی کی کتاب دینا لکھوں کہ اس نے لکھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور تک حضرت علی پہ ممبروں پہ لعنت ہوتی تھی, انہوں نے ختم کروا کے تو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان والی آیت داخل کی. جن لوگوں کو تم اللہ رسول سے بھی بڑا مانتے ہو, میں ان کی کتابوں کے والے تمہیں نہ دوں, تمہارے لیے, میرے لیے تو اللہ اس کا رسول کافی ہے. سمجھ رہی آپ کو بات کی, سمجھ رہے نا. جی ناظرین سن لی آپ نے یہ ویڈیو, اس کا دجل و فریب دیکھیں. جس چیز کو یہ اپنی دلیل کے طور پر بیان کیا کرتا تھا, یہ اس کی دلیل ہوتی تھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف, اور لوگوں میں یہ عقیدہ پیدا کیا کرتا تھا, اور یہ کبھی نہیں اس نے بتایا کہ اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے. علم چھپانا اس نے اپنے اسی پمفلٹ کے شروع میں لکھا ہے, 72 صحیح الاسناد حدیث واقعہ کربلا کے حوالے سے. اس نے اسی پمفلٹ کے شروع میں یہ وہ حدیث بھی سنن ترمذی کی لکھی ہے, جس سے کوئی علم کی بات پوچھی جائے اور اس کو چھپائے تو اللہ اس کے منہ میں جو ہے آگ کی لگام اس کے منہ میں دے گا. اب تو لوگوں کو سامنے بٹھا کر کئی سال تک یہ بیان کرتا رہا جھوٹ کے 60 سال ممبروں پر لعنتیں ہوتی تھی بنو امیہ کے دور میں, اس کی کوئی سند موجود نہیں تھی. اور یہ بات تیرے علم میں تھی کہ اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے. کسی بھی کتاب میں اس کی, دنیا کی کسی کتاب میں اس کی کوئی سند موجود, کوئی صحیح سند اس کی موجود نہیں ہے. اور باقی جو تو نے حوالہ دیا تاریخ الخلفاء کا, وہاں صحیح سند کیا, وہاں سند ہی نہیں ہے, وہ تو ہے ہی بے سند بغیر کسی سند کے. اب قیامت کے دن تیرے منہ میں آگے لگام دی جائے گی یا نہیں؟ ضرور دی جائے گی. اگر تو نے اپنے اس جرم سے رجوع نہیں کیا تو ضرور دی جائے گی. اور رجوع کرنے کا طریقہ ہوتا ہے یہ کہنا کہ میرے سے غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی, اور یہ بات ایسے نہیں تھی بلکہ ایسے تھی, اس کی کوئی سند موجود نہیں تھی, لہذا میں رجوع کرتا ہوں. اب جو تو نے یو ٹرن لیا ہے, جب علماء اہل سنہ نے اس کو پکڑا, عوام الناس سے سوال کرنے شروع ہو گئے کہ اس کی تو سند نہیں, تو اس نے کیا کہا اپنی ویڈیو میں, جیسا کہ آپ نے سنا, کیونکہ پاپا جانی امام سیوطی کے بارے میں یوں کہتے تھے کہ انہوں نے 72 بار جو ہے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا, تو لہٰذا میں نے بھی یہ روایت لکھ دی. یعنی اگر لوگ کہانیاں کراتے تھے تو بھی عوام کو اتنے سال تک کہانیاں کراتا رہا. اگر لوگ جھوٹ بولتے تھے اور جھوٹی کرامتیں بیان کرتے تھے تو بھی جھوٹی بات ہی بیان کرتا رہا امام سیوطی کی کتاب سے, اور کہتا میں نے تو اس لیے لکھی ہے. نہیں, تو اپنی دلیل کے طور پر بیان کرتا تھا, تو صرف اس لیے بیان کرتا تھا
کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو بنو امیہ کو داغدار کیا جائے؟ تو نے تو آج سے پہلے 2023 سے پہلے کبھی بتایا نہیں کہ اس کی سند نہیں ہے، اور 2023 سے پہلے تو نے کبھی کہا ہی نہیں، اس ویڈیو سے پہلے کوئی ویڈیو موجود نہیں ہے کہ میں یہ اس لیے بیان کرتا ہوں کہ کیونکہ بریلوی جو ہیں وہ پاپا جانی جو ہیں مدنی چینل والے وہ بے سند روایتیں بیان کرتے ہیں سیوطی سے، لہذا میں بھی اس لیے بیان کرتا ہوں، یہ الزامی جواب کے طور پر نہیں، یہ بلکہ تو اپنی دلیل کے طور پر اس کو ذکر کرتا تھا، اور اپنی ہی جو تو نے صحیح سنن ترمذی کی جو روایت لکھی ہے، علم چھپائے گا اس کے منہ میں جو ہے آگ کی لگام دی جائے گی۔ اللہ کی توفیق اور رحمت سے ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ایمان رکھتے ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث صرف جو ہے حدیث مار نہیں ہے، بلکہ یہ بھی رسول اللہ کی حدیث ہے جو تو نے خود لکھی ہے۔ علم چھپایا تو اس کے منہ میں آگ کی لگام پہنائی جائے گی، تیار ہو جاؤ، اگر تو نے رجوع نہیں کیا اور اسی پر تیری موت ہوئی تو تیرے منہ میں بھی آگ کی لگام پہنائی جائے گی انشاءاللہ باذن اللہ۔